الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حاضرین عنوان فقہ سنت مولانا عبدالستار چشتی صاحب جی بشرف ہو قرۃ عیون الصلحاء فقہ سنت حضرت مولانا جاوید احمد قادری صاحب جی بشرف ہو انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان عزیز وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے کربلا شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار سید الشہداء امام عالی مقام شہزادہ گلگوں قبا نور نظر حضرت زہرا چراغ حرمین بدر القومین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے، مادیت کا زنگ جو دلوں پہ لگا ہے وہ اتر جاتا ہے، دل روشن ہوتے ہیں، ان ہستیوں کے ذکر سے ایمان کو جلا ملتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا اہتمام کیا، دعا گو ہوں خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انسان اپنی جان سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مقصد اتنا اعلیٰ ہوتا ہے انسان اپنی جان اس مقصد پہ قربان کر دیتا ہے۔ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے اسے قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، فوج سیلوٹ کرتی ہے۔ یا اللہ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے اسے تو اعزاز سے دفنایا جاتا ہے، جو تیرے لیے جان دے تو کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا جو میرے لیے جان دے میں اسے مرنے ہی نہیں دیتا، میں اسے حیات جاوداں عطا کر دیتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہارا شعور اتنا بلند نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے۔
وہ زندہ ہیں لیکن ہمارا شعور ان کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث پاک میں ہے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین کے بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش۔ جب سعد بن معاذ کی روح بدن سے جدا ہوئی 70,000 فرشتے استقبال کے لیے ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ۔ فرمایا اللہ نے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی ہے۔ شیخ محقق نے اشیاء اللمعات میں لکھا ہے کہ عرش کے جھومنے سے مراد کنایا ہے کہ عرش خوش ہو رہا ہے، ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی ہے۔ تو شہید کی روح جب بدن سے جدا ہوتی ہے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے سلامی پیش کرتے ہیں اور عرش خوش ہو رہا ہے۔ جنت میں جا کے کوئی واپس دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا، جنت ایسی جگہ ہے الا الشہید یتمنی، حدیث پاک ہے مگر شہید جنت میں جا کے بھی آرزو کرے گا کہ یا اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج، تیرے نام پہ جان دینے میں جو لذت آئی تھی وہ لذت میں پھر حاصل کرتا۔ شہادت کے اور بہت سارے فضائل ہیں، میں نے چند ایک فضائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت، ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ مومن ہے اور خاص فضائل اسے حاصل نہیں، شہید ہو گیا، اب شہادت کی وجہ سے اسے فضائل مل گئے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو شہید ہو رہا ہے وہ شہادت سے پہلے ہی بڑے فضائل والا۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت، ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ کربلا میں کون سی صورت ہے، پہلی یا دوسری؟ ابھی حسنین کریمین پہ نماز فرض نہیں ہوئی جب حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جسے جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل گئی، یعنی ایک گز جگہ مل گئی، وہ بڑا خوش نصیب۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے سودا کر لو، دنیا کی ساری دولت لے لو، زمین کا جتنا حجم ہے اتنا سونا لے لو، یا پھر یہ سب کچھ چھوڑ دو، جنت میں ایک جھونپڑی لے لو، صرف جھونپڑی جتنی جگہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس نے جنت کی جھونپڑی لے لی، دنیا چھوڑ دی، وہ فائدے میں۔ زمین کے حجم جتنا سونا، زمین کی ساری دولت، اور دوسری طرف جنت کی جھونپڑی۔ اب آپ مجھے بتائیں جسے جنت میں جھونپڑی کی جگہ مل گئی، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال دی، جسے جنت میں جھونپڑی کی جگہ مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے اور کامیاب ہے۔ تو جسے جنت کے جوانوں کی سرداری مل گئی، جسے جنت میں ایک گز جگہ مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو جسے جنتی جوانوں کی سرداری مل گئی، حسنین کریمین کے سر پہ اس وقت یہ تاج سجایا گیا ہے جب ابھی ان پہ نماز بھی فرض نہیں۔ تو کربلا میں فضائل والے شہید ہو رہے ہیں، ایک ہے شہادت کی فضیلت، ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ حسنین کریمین حضور کی گود میں میرے آقا کریم نے فرمایا من احب ہذین فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت، ومن احبنی فقد احب اللہ،
جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن احب اللہ احبہ اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنۃ، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بات شروع ہوئی حسنین کے فضائل سے اور پہنچی جنت میں داخلے تک۔ حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے صحابہ کے وظائف مقرر کیے ان کی خدمات کے مطابق۔ سب سے زیادہ خدمات کی بدری صحابہ کی، یہ سابقون الاولون ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ جو وظائف مقرر کیے وہ بدری صحابہ کی مقرر کیے، اور حسنین کریمین کے وظائف بدری صحابہ کے برابر مقرر کیے، حالانکہ حسنین کریمین بدر میں شامل نہیں تھے۔ آپ کے بیٹے سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے پوچھتے ہیں، اور صرف حکمت پوچھ رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے تھے، ابا جان جو جنگیں میں نے لڑی ہیں ان میں یہ شہزادے شامل نہیں ہوئے، حسنین کریمین اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، میں جن جنگوں میں شامل ہوا ہوں ان میں حسنین کریمین تو شامل نہیں ہوئے، پھر ان کا وظیفہ میرے وظیفے سے زیادہ کیوں ہے؟ انہیں بدری صحابہ کے برابر کیوں وظیفہ دیا جا رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میرے بیٹے حسنین کے نانا جیسا نانا تو نہیں، ان کی ماں جیسی ماں تو نہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ جو آج کل جھگڑے ہیں یہ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے جھگڑے، وہاں جھگڑے کوئی نہیں تھے، وہاں جھگڑے نہیں تھے، یہ جھگڑے ہم نے ڈالے۔ میں کئی ایسے خطیبوں کو جانتا ہوں دیکھ کے کتاب نہیں پڑھ سکتے، ان کے سامنے کتاب رکھے نا بھی دیکھ کے سنا دو، وہ دیکھ کے کتاب نہیں پڑھ سکتے اور لاکھوں کے مجموعوں میں بیان کر رہے ہیں، سنی ہوئی تقریریں آگے سنا سکتے ہیں کیونکہ ان کا گلا اچھا ہے، صورت اچھی ہے، ورنہ ان کے سامنے کتاب رکھیں وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو جھگڑے ان لوگوں کے ڈالے ہوئے، ورنہ اگر وہاں کبھی اختلاف رائے ہوتا بھی تھا تو صحابہ ایک دوسرے کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے اختلاف رائے کرتے تھے، بعد میں ایک متفقہ فیصلہ لے لیتے تھے۔ تو جب اختلاف رائے ختم ہو گیا، متفقہ فیصلہ ہو گیا، اب ہمیں وہ اختلاف رائے چھیڑنا چاہیے؟ یہ ہمارا جرم ہے جس سے ہم قوم کو لڑا ہے۔ وہ جو کبھی اختلاف رائے ہوا، صرف اختلاف رائے ہوا، ہم اس کو جھگڑا بنا کے پیش کریں۔ صحابہ کرام رحماء بینہم کا مظہر ہے۔ بڑی پیاری بات علامہ عبدالستار چشتی صاحب کر رہے تھے کہ جہاں تاریخ قرآن سے ٹکرائے عمل کس پہ کر رہے ہیں؟ قرآن پہ یا تاریخ؟ واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری۔ کربلا پہ پہلی کتاب لکھی گئی ہے 170 ہجری، اس سے پہلے کوئی باقاعدہ تاریخ نہیں لکھی گئی، 100 سال بعد۔ تو اب وہ لوگ تو موجود ہی نہیں تھے جن کے سامنے کربلا پہ پہلی کتاب کب لکھی گئی ہے؟ 170 ہجری۔ واقعہ ہوگا 61 ہجری، 100 سال بعد تاریخ لکھی جا رہی ہے کربلا کی۔ تورات میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تو تاریخ کی کتابوں میں بھی تحریف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بات سمجھ نہیں آپ؟ آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، اصل نہیں ملتی، تورات اصل ملتی، زبور اصل ملتی ہے، انجیل اصل ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ آسمانی کتابیں نہیں اصل مل رہی سوائے قرآن پاک۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے سمجھ۔ تو آپ تاریخ کی کتابوں پر ایمان لا چکے ہیں کہ تاریخ ٹھیک لکھی گئی ہے، کوئی روایت قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس روایت کو چھوڑ دیں گے، قرآن پر ایمان رکھیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟
رحماء بینہم، صحابہ آپس میں شیر و شکر مہربان۔ اقبال نے لکھا نا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح گھر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال اللہ تیری قبر پہ رحمت نازل کرے۔ تیرے دور میں حلقہ یاراں ہوگا، آج کل تو حلقہ یاراں ختم ہی ہو گیا۔ آج کل تو کہیں بیٹھے تو نظر نہیں آتا کہ حلقہ یاراں ہے، آج کل تو صرف لڑائی ہی لڑائی، جھگڑا ہی جھگڑا، حلقہ یاراں ختم ہی ہو گیا۔ رحماء بینہم، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر، یہ جھگڑے ہم نے ڈالے ہیں، وہاں جھگڑے نہیں تھے، وہاں ایک دوسرے کا احترام۔ اگر کبھی اختلاف رائے ہوتا تو وہ رائے کا اختلاف ضرور ہوتا، پھر وہ متفقہ فیصلہ کر لیتے، ایک رائے کو ترجیح دے کے متفقہ فیصلہ کر لیتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ کے مطابق جب حسنین کریمین کے وظائف مقرر کیے، آپ سے پوچھا گیا یہ بدر میں شامل نہیں، پھر آپ نے ان کے وظائف بدری صحابہ کے برابر کیوں مقرر کیے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ رسول اللہ کے نواسے، یہ سیدہ خاتون جنت کے لختے جگر ہیں۔ آج دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں ان کی نسل چلی ہے حضرت بی بی شہربانو سے۔ حضرت امام زین العابدین بی بی شہربانو کے ساتھ ساتھ ہیں، اور بی بی شہربانو حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایران سے آئی ہیں مدینہ، ایران فتح ہوا ہے حضرت فاروق اعظم کے دور۔ بی بی شہربانو کا نکاح امام علی مقام سے حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہے۔ رشتہ داریوں کی بات جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حسنین کے نانا جیسا نانا تو لے کے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں کو لے کے آؤ۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث پاک کنز الاموال میں ہے، یہ حدیث پاک المعجم الکبیر میں ہے، المعجم الاوسط میں ہے، تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر نے سے نقل کی ہے۔ حسنین کریمین حضور کی گود میں ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما، هما الحسن والحسین جدهما محمد رسول اللہ وجدتهما خدیجة بنت خویلد وعمهما جعفر بن ابی طالب وعمتهما ام ہانی بنت ابی طالب وابوهما علی بن ابی طالب وامهما فاطمة بنت رسول اللہ وخالهما القاسم ابن رسول اللہ وخالاتهما زینب ورقیة وام کلثوم بنات رسول اللہ جدهما فی الجنہ وجدتهما فی الجنہ وابوهما فی الجنہ وامهما فی الجنہ وخالهما فی الجنہ وخالاتهما فی الجنہ وعمهما فی الجنہ وعمتهما فی الجنہ وهما فی الجنہ۔ فرمایا لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کون ہے جو اپنی رشتہ داریوں میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہے، کون ہے جس کی رشتہ داریاں بڑی خوبصورت ہیں۔ فرمایا کون ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار ہو، نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو، ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، باپ ولیوں کا سردار ہو، ماموں رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت قاسم ہوں، اور خالائیں رسول اللہ کی بیٹیاں زینب رقیہ اور ام کلثوم ہوں، چچا جعفر طیار ہو، پھوپھی ام ہانی ہو۔ پھر فرمایا جدہما فی الجنہ وجدتہما فی الجنہ، نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، چچا بھی جنتی، پھوپھی بھی جنتی، باپ بھی جنتی، ماں بھی جنتی، خالو بھی جنتی، خالائیں بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، وما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی، ومن یحبہما فی الجنہ، اور جو قیامت تک ان سے سچی محبت کریں گے وہ سارے بھی جنتی۔
حسنین کی محبت جنت کے دروازے کھلو۔ ہم تو اولیاء کے لیے شعر پڑھتے ہیں، حب درویشاں کلید جنت، درویشوں کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ولیوں کی محبت جنت کی کنجی ہے تو جو ولیوں کے سردار ان کی محبت کا کیا مقام؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اہل بیت کی سچی محبت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن تیسرے دن آتے حسنین کریمین کی زیارت، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے مومنین کدھر تشریف لائے ہیں تو آپ فرماتے میں یہ حدیث پاک ہے، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری للراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہے، سینے سے لے کے قدموں تک امام حسین۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اعلیٰ حضرت نے وقفہ شروع کیا تو اس انداز میں کیا اردو زبان میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے کیا ہو؟ جب بات بڑی ہو علم تھوڑا ہو، مضمون بڑا ہو علم تھوڑا ہو، بات بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بات بیان کے دائرے میں نہیں آ سکتی، پھر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا کون ہے جو یہ بول رہے ہیں کیا بات ہے رضا؟ وہ اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہے، بحر العلوم ہے، مرجع العلماء ہے، جن کے شاگرد صدر الافاضل، وہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی، دین کا بڑا فہم عطا کیا، اور میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شان، میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں کیا بات ہے رضا اس چمنستان میں۔ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک لکھا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو حسنین کریمین کی شان بیان کر کے کہ میں ان کی ساری شان بیان کرے؟ اعلیٰ حضرت کے ساتھ شامل رہوں۔ اسپیکر تو بجلی پہ چلتا ہے، آپ بگڑنے کا سبب پوچھا تو بولا محبت آزمائی۔ آج تو ذکر ہی کربلا والوں کا ہو گیا، اگر بجلی چلی جائے ہم ذکر نہ سن سکیں تو پھر ہمارا کیا تعلق؟ جب بجلی بنی نہیں تھی اس وقت بھی محفلیں ہوتی تھی، بجلی تو تھوڑا عرصہ ہوا نہیں جاتی، بجلی ایجاد ہوئی ہے پنکھے بنے ہیں تو پھر محفلیں شروع ہوئی، جب بجلی ایجاد ہی نہیں ہوئی پنکھے بنے ہی نہیں تھے اس وقت بھی محفلیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہمارا علم تھوڑے ان کی شان ہے۔ اب میرے ساتھ کوئی بولے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا علم تھوڑے اور ان کی شان ہے، نسبت رسول کی آپ نے کہنا ہے کیا؟ نسبت رسول کی، شہر رسول کی، گنبد خضرا کی، سنہری جالیوں کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، صحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، نواسہ رسول کی۔ میں اور آپ داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، سنت کے مطابق ناخن کاٹ سکتے ہیں، ہم حضور کی سنتیں اپنا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے جسم کی بناوٹ بھی ہم شکل پیغمبر بنا سکتے ہیں؟ انگلیوں کی شکل حضور کے دست مبارک جیسی بنا سکتے ہیں؟ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا ظاہری بدن بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنا۔ نواسہ رسول کی، یا اللہ یہ لفظ محبت سے بولے اسے آج حسنین کریمین کا دیدار عطا فرما۔ نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، جرت حسین کی، شہادت حسین کی، تلاوت حسین کی۔ مولا علی شیر خدا کی یہ کرامت ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھے۔
رکاب میں پیر رکھا، الحمد سے تلاوت شروع کی، سواری کی پشت پہ آئے، والناس تک پورا قرآن پڑھا۔ سر کی آنکھوں سے پڑھنا ہو تو ورق الٹنے کی ضرورت ہے، اور روح کی آنکھوں سے پڑھنا ہو تو روح ایک توجہ میں ساری کتاب پڑھ لی، پھر ورق الٹنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہرحال یہ بات نہ بھی یاد رہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مولا علی کی کرامت ہے، اور کرامت کے آگے عقل عاجز ہے۔ نکاح ہو گیا سیدہ نساء العالمین کے ساتھ، تو مولا علی نے ایک دن فرمایا سیدہ میں نے تو حضور سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ سیدہ نے فرمایا چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن۔ باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، ماں اتنی بڑی قاریہ ہے کہ چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لے، تو بیٹا پھر نیزے کی نوک پہ قرآن سنا سکتا ہے یا نہیں سنا؟ تلاوت قرآن کی، صبر حسین کی، تلاوت حسین کی، کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ کو خط لکھا، اس خط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر تھی۔ 3 ہستیوں کے نام لکھے تھے، پہلے ان سے بیعت لو، پھر لوگوں کو بتانا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا۔ اور ان ہستیوں میں سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ بن زبیر، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگ ان دنوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کرتے ہیں، اور سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو اپنا جانشین کیوں بنایا۔ جس طرح تاریخ کی کتابوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے یزید کو اپنا جانشین بنایا، اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ آپ ایک ہی قسم کی روایتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دوسری بھی پڑھیں، یہ بھی روایتیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ اب تو آپ ایسے ڈر کے بول رہے ہیں جیسے ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 ملکوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، مسقط پہ، بحرین پہ، لبنان پہ، عراق پہ، ایران پہ، پاکستان میں بھی 2 صوبوں میں تو انہوں نے قبضہ کر لیا، سندھ میں اور بلوچستان میں۔ آ جا کے یہ پنجاب اور سرحدی رہ گیا، اس میں بھی آپ ڈر کے بول رہے ہیں۔ ہم جانتے ہی نہیں کہ اپنا عقیدہ کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا ہے۔ اس وجہ سے انہیں موقع مل گیا، 10 ملکوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہاں بھی 2 صوبوں میں تو انہوں نے کر لیے، صرف پنجاب اور سرحدی میں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اسلام کے دفاع کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جہاں کتابوں میں یہ روایتیں ہیں نا کہ یزید کی جانشینی کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا آج کے موقع پر، وہیں یہ روایتیں بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جانشین نہیں بنایا، ان کا وصال ہوا، یزید تخت پہ بیٹھا اور اس نے لوگوں کو خط لکھے کہ مجھے جانشین بنائے۔ اس بات کو 5ویں صدی کے عظیم محقق حضرت ابو شکور سالمی انہوں نے التمہید میں بیان کیا۔ علم العقائد میں حضرت ابو شکور سالمی بہت بڑا نام ہے، علم کا سمندر ہے، اور سکہ بند عالم، ان کا نام حوالہ ہے۔ اس طرح کہ نا فلاں بات امام غزالی نے لکھی تو کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں غزالی۔ حضرت ابو شکور سالمی بہت بڑے محقق ہیں، اور ان کی کتاب التمہید بڑی مستند کتاب، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یزید خود تخت پہ قبضہ کر کے خط لکھتا ہے مختلف گورنروں کو کہ جب تک میری بیعت نہ لے لو حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر نہیں لوگوں کو۔ مدینہ منورہ میں جب یہ خط، یا پھر داتا صاحب فیصلہ کریں تو آپ کو فیصلہ قبول، داتا صاحب کا فیصلہ قبول۔ کشف المعجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے تا حق ظاہر بود مر حق را مطابق بود، چون حق مفقود شد شمشیر پر کشید،
داتا صاحب لکھتے ہیں اگر حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر ہوتے 20 سال حضرت امام حسین انہیں نہ مانتے. جنہیں 20 سال حضرت امام حسین نے مانا ہے وہ فاسق و فاجر. آج کل کتنے اسلامی ملک ہیں؟ 60 سے زیادہ. اس وقت کوئی ملک نہیں تھے، ایک ہی ملک تھا. جس دور کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس وقت اسلام کا ایک ہی ملک تھا جو 3 بر اعظموں میں پھیلا ہوا تھا. بر اعظم یورپ میں بھی اسلام تھا، سائپرس، افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی. ایک ہی حکمران. اس وقت یہ ملک کوئی نہیں تھے، ایک ہی ریاست تھی. جس دور کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، اس لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ فاسق و فاجر حکمران بن جائے. اس وقت ملک کوئی نہیں تھے کہ یہ افغانستان ہے، یہ ایران ہے، یہ عراق ہے، یہ فلسطین ہے، یہ مصر ہے، یہ شام ہے، اور الگ الگ حکومتیں ہیں. نہیں، اس وقت ایک ہی ریاست تھی، ریاست اسلامیہ. اس کا ایک ہی حکمران ہوتا، اور پیچھے ساری امت جس میں علماء ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، بڑے بڑے علم والے، تقوی والے پیچھے ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی فاسق و فاجر حکومت کر جائے. جب فاسق و فاجر بیٹھا ہے تخت پہ، حکومت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس وقت یہ الگ الگ ملک کوئی نہیں تھے، پوری ملت کا حکمران ایک ہی تھا. اور یہاں مسئلہ یاد کر لیں، کر تو ہم کچھ نہیں سکتے، مسئلہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب پہ ہے، نصاب کے سال گزر جائے، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے. اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے پوری امت کا ایک قائد، پوری امت کا، اور ایسا قائد ہو جو حضور کی جانشینی کرے، یعنی جو حضور کی آمد کے مقاصد ہیں وہ پورے کرے. کیا خیال ہے اس وقت سعودی عرب، دبئی، عراق، پاکستان، ترکی، افغانستان، سارے ملک مل کے ایک ملک بن جائے، ایک سکہ بن گئے، یورو ڈالر ختم نہیں ہو جائے؟ ہم یہ کر تو نہیں سکتے، پر دعا تو مانگ سکتے ہیں. یا کم از کم مسئلہ تو ذہن میں پتہ ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ کو متحد ہو کر ایک حکمران بنانا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے، ملک اپنے اپنے رہیں، لیکن یہ ملکوں کے حکمران مل کے مسلم کامن ویلتھ بنا سکتے، لیکن مسلم کامن ویلتھ بھی نہیں بنا. یعنی ایک سکہ چلے، وہی سکہ سعودی عرب میں چلے، وہی سکہ پاکستان میں چلے، تو عالم اسلام کتنی ترقی کر سکتا. لیکن ہمارا دشمن نہیں چاہتا کہ مسلمان متفق ہوں، مسلمان اتحاد کریں. اس دور، جس دور کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں ایک ہی حکمران تھا، ایک ہی ملک تھا، سارے مسلمان اسی ایک ریاست کے تحت چل رہے. لہذا اس دور میں ممکن نہیں تھا کوئی فاسق و فاجر تخت پہ بیٹھ جائے. جنہیں 20 سال ہمارے امام نے مانا ہے انہیں ہم بھی مانا ہے. حضرت امیر معاویہ کو حضرت امام علی مقام نے مانا ہے، ہم بھی. امام کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے چلنا چاہیے؟ امام کے عام میں وہ آپ رکوع میں چلے جائیں، نماز ہو جائے گی. اماموں کے پیچھے چلے. جنہیں حضرت امام حسن مانتے ہیں، حضرت امام حسین مانتے ہیں، انہیں ہم بھی مانتے ہیں. جسے نہیں مانا ہم نہیں. گورنر مدینہ کو خط ملا، ولید، یہ حضرت ابو سفیان کا پوتا ہے اور یزید کا چچا زاد بھائی ہے جو مدینہ منورہ میں گورنر، لیکن یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا. خط ملا، اس نے حضرت امام علی مقام کو بلایا، خط پڑھ کے سنایا. آپ نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی، یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا. امام علی مقام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. اور جب آپ فرما رہے ہیں نا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس وقت روئے ارض پہ آپ سے افضل کوئی دوسرا وجود موجود ہی نہیں. ایک تو آپ کا حسب و نسب والا، رسول اللہ کے نواسے ہیں، شیر خدا کے بیٹے ہیں، سیدہ نساء العالمین کے نور نظر ہیں، اس اعتبار سے آپ بے مثال. اور دوسرا آپ حافظ قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، راوی حدیث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، فقیہ اعظم ہیں، استاذ العلماء ہیں. آپ کا فتویٰ چلتا تھا، ہزاروں علماء آپ کے شاگرد تھے.
کے ایک ستون کے پاس بیٹھ کے آپ درس قرآن دیتے. آپ نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. بیعت سے انکار کیا. دربار میں بیٹھے ہوئے ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر امام علی مقام بیعت نہیں کرتے تو ان پر تلوار چلائی جائے. گورنر نے سختی نہیں کی لیکن مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر بیعت نہیں کرتے تو تلوار نکالی جائے. اس وقت امام علی مقام نے خطبہ دیا. میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو آپ کے خط پڑھ کے سنا رہا ہے. چٹھی محبوب کی ہو تو یہ نہیں دیکھتے ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھتے ہیں چٹھی کس کی سنا رہا ہے. جب امام علی مقام کو موت کی دھمکی دی گئی، ڈرایا گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت ولا ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتح. وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار بڑے سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے. فرمایا مجھے موت سے نہ ڈراؤ. وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار بڑے سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا. یعنی میں ڈر کے باطل کو قبول کرنے والا. گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر انہیں بھی بیعت کے لیے بلایا گیا لیکن وہ گئے نہیں. وہ ہجرت کر کے مدینے سے مکہ مکرمہ چلے گئے. امام علی مقام نے بھی یہی مشورہ کیا کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر مدینے سے مکے چلے گئے ہیں، ہمیں بھی مکے چلا جانا چاہیے. ہم مدینہ منورہ میں نہیں رہتے، اس لیے کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں یزید یہاں لشکر بھیجے گا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی. اور مدینہ منورہ عام شہر نہیں، شہر رسول ہے. تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ ہوا تو آپ سے گزارش کی گئی کہ آپ فوج بلائیں، تلوار اٹھائیں، ان بلوائیوں سے جنگ کریں. آپ نے فرمایا میں عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، میں شہر رسول میں بیٹھا ہوا. میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول کی بے حرمتی کی. آپ سب کو مسئلہ پتہ ہوگا کہ حضور کے نالین کا ادب فرض ہے. حضور کے نالین کا ادب فرض ہے. نالین میں صرف قدم چومے ہیں. جس نالین نے قدم چومے ہیں اس کا تو ادب فرض ہے، تو جس زمین نے پورا بدن چوما ہے. حضور کا روضہ پاک کس زمین میں ہے؟ مدینہ میں. گنبد خضرا کس زمین پہ ہے؟ مدینہ میں. اس لیے مدینہ منورہ کو عام شہر نہیں سمجھنا. اللہ آپ سب کو بڑا نصیب کرے. لاہور بھی ایک شہر ہے اور مدینہ منورہ بھی ایک شہر ہے. کراچی بھی ایک شہر ہے، اسلام آباد بھی ایک شہر ہے اور مدینہ منورہ بھی ایک شہر ہے. نہ مدینہ منورہ عام شہروں کی طرح شہر، یہ مقدس وادی ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے. اور مدینہ منورہ حرمت والا شہر ہے. امام علی مقام نے فرمایا اگر میں مدینہ منورہ رہتا ہوں، یزید ادھر لشکر بھیجتا ہے، اس شہر میں خون کی ندیاں بہیں گی. میں نہیں چاہتا اس شہر کی بے حرمتی. میں مکے چلا جاتا ہوں، امید ہے حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا. آپ مکے تشریف لے آئے. قیام مکے میں کرنا تھا. 4 مہینے مکے میں ہی رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد. لیکن یہ ظلم ان کوفیوں نے کیا جنہوں نے امام کو مکے میں ٹھہرنے نہیں دیا. خطوں پہ خط لکھے کہ امام جلدی آپ کوفے آئیں. ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم جمعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ جو جمعہ پڑھاتا ہے وہ یزید سے تنخواہ لیتا ہے. تو جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم کوفے والے جمعہ ہی نہیں پڑھیں گے. یہ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا. امام نے مجلس مشاورت منعقد کی. اپنے رفقا سے پوچھا، اہل مکہ سے پوچھا مجھے کوفے جانا چاہیے یا نہیں. سب سے پہلے نواسہ صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کیا امام آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں. سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. اہل مکہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں. آپ مکہ شہر میں بیٹھیں، میں مکے کے بارڈر پہ کھڑا ہوں گا.
اگر کوئی یزیدی لشکر آیا میں عبداللہ بن زبیر کسی یزیدی کو آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس، ان تمام ہستیوں نے یہ مشورہ دیا ہم آپ کو مکے سے نہیں نکلنے دیں گے، کوفے نہیں جانے دیں گے۔ محفل ختم ہو گئی کہ امام مکے نہیں گئے۔ کوفیوں نے پھر خط لکھنے شروع کر دیے اور یہاں تک لکھا لا امام لنا، ہمارا رہنما کوئی نہیں، پیشوا کوئی نہیں۔ یہ ٹیلی ویژن کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون کا دور نہیں، اخبار کا بھی دور نہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پیغام پہنچ جائے۔ وہاں خود موجود ہونا پڑتا تھا تب کسی کو دین سکھایا جاتا تھا۔ کوفیوں نے کہا اگر آپ کوفے نہیں نہ آتے تو قیامت کے دن یہ اہل کوفہ آپ کے خلاف گواہی دیں کہ ہم نے بلایا تھا اور نبی کے نواسے آئے نہیں۔ جب یہ خط آیا تو امام نے دوبارہ مجلس مشاورت منعقد کی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کہ وہ جا کے حالات کا جائزہ لیں، وہ جو خط لکھیں گے اس کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام آپ آ جائیں، 20,000 نے بیعت کر دی ہے، اب امام مکے سے نکلے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی مکے والے نہیں جنگ میں شامل ہوئے، کربلا میں مدینہ منورہ کے صحابہ نہیں جنگ میں شامل ہوئے، تو یاد رکھیں امام جنگ کرنے گئے ہی نہیں۔ امام جنگ کرنے گئے یا جنگی تیاری کے ساتھ گئے؟ امام لشکر لے کے تو نکلے ہی نہیں۔ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں کوئی ایک بیان سنا دے تاریخ کی کتاب سے نکال کے کہ امام نے فرمایا ہو میں جنگ کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ اگر امام فرماتے میں جنگ کرنے جا رہا ہوں پھر جنگی تیاری کے ساتھ جائیں، پھر یہ سارے اہل مکہ ساتھ ہوتے۔ امام تو صرف قیام کرنے جا رہے ہیں اور گھر کے بچوں کو عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں، خاندان کو قافلہ لے کے جا رہے ہیں۔ جنگ ہوئی ہے حادثاتی طور پر، یعنی اچانک دشمن نے گھیر لیا اور جنگ کا ماحول بنا دیا، ورنہ امام جنگ کرنے نہیں۔ اور آپ نے آخری وقت تک کوشش کی ہے کہ میری طرف سے تلوار اٹھانے میں پہل نہ۔ اگر امام فرماتے میں جنگ کرنے جا رہا ہوں مکے والے پہلے شامل ہوتے، اہل مدینہ پہلے شامل ہوتے، لیکن امام جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ راستے میں کربلا سے جب آپ گزر رہے ہیں تو عمر بن سعد نے روکا ہے۔ پہلے عمر بن یزید رہائی سے مذاکرات ہوئے، بعد میں عمر بن سعد سے مذاکرات ہوئے۔ عمر بن سعد جب آیا تو اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا کہ قافلہ حسینی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہ چل نہیں سکتے تھے، روک لیے گئے۔ عمر بن سعد آیا آپ کے خیمے میں، پوچھا امام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفے۔ اس نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے خط لکھ کے بلایا گیا۔ اس نے کہا کس نے خط لکھے؟ آپ نے خط نکال کے دکھائے۔ خط دیکھ کے عمر بن سعد نے کہا یہ جن لوگوں نے خط لکھے ہیں اب وہ خود بدل چکے ہیں، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم نے خط لکھے۔ خط آپ کے پاس ہے اور خط لکھنے والا ابن اشعث میری فوج میں کھڑا ہے آپ سے لڑنے کے لیے۔ خط آپ کے پاس ہے اور لکھنے والا محکم بن طفیل میری فوج میں کھڑا ہے آپ سے لڑنے کے لیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نعمان بن بشیر کی حکومت بھی گورنر تھے، وہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عاشق رسول، عاشق اہل بیت۔ جب وہ گورنر تھے کوفے میں تو ان کوفیوں نے آپ کو خط لکھے، لیکن جب گورنر بدل گیا عبید اللہ ابن زیاد آ کے گورنر بنا تو کوفی مفاد پرست تھے، وہ کوئی جڑے کوئی نہیں تھے کہ اپنی بات پہ کھڑے رہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں خرید لیا، یہ بک گئے، انہوں نے کہا ہم امام کے خلاف لڑیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا امام یہ لوگ مفاد پرست ہیں، اب یہ یزید کے ساتھ ہیں، حالات بدل گئے، بلانے والے مکر گئے، اب بتائیں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ امام علی مقام کوئی ایک قدم بھی سنت سے ہٹ کے نہیں اٹھاتے۔ ہم اپنے پیروں کے لیے یہ پڑھتے ہیں جس کی ہر ہر ادا
سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت میں 14ویں صدی کے پیر 15ویں صدی کے پیر تو سنت کی اتباع کرتے ہیں. کیا خیال ہے جن کے کانوں میں اذان ہی حضور نے دی ہے، جن کو گھنٹی حضور نے دی ہے. امام علی مقام کی سیرت سیرت رسول کا عکس جمیل ہے. امام علی مقام کا کردار کردار رسول کی تصویر ہے. کوئی ایک قدم بھی آپ شریعت سے ہٹ کے نہیں اٹھا. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے اگر بلانے والے مقرر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں، میں تلوار اٹھانے میں پیر نہیں کرنا چاہتا، راستہ کھول دو میں واپس مکے چلا جاتا ہوں. میں جس شہر سے آیا ہوں میں اس شہر میں واپس چلا جاتا ہوں. عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں ملازم ہوں، میں راستہ نہیں کھول سکتا، آپ مجھے مہلت دیں، میں گورنر سے اجازت لیتا ہوں اور پھر راستہ کھول دیتا ہوں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. عمر بن سعد نے سوال بھیجا کہ جاؤ گورنر سے اجازت لے، اور خط میں لکھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، امام واپس مکے جانا چاہتے ہیں، مجھے اجازت دو میں راستہ کھول دوں. اور یہ بھی لکھا کہ ہم صوبے کوفے کے ذمہ دار ہیں، حجاز کے ہم ذمہ دار نہیں. جب امام ہمارے صوبے سے نکل جائیں گے تو پھر وہ جانے اور یزید جانے، ہماری ڈیوٹی تو صرف کوفے میں ہے، اور وہ کوفے سے واپس جانے کو تیار ہے. اجازت ہو اجازت ہو. سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، واقعہ کراچی میں ہو تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے پوچھا جا سکتا ہے کیوں واقعہ ہوا، وہ الگ صوبہ ہے یہ. جب یہ خط پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، وہ خط پڑھ رہے، پاس بیٹھا ہوا تھا شمر. شمر بدبخت نے کہا معاذ اللہ، اس نے کہا حسین پھنس چکے ہیں، اب انہیں نکلنے نہ دینا. اگر وہ واپس مکے چلے گئے تو مضبوط طاقت بن کے ابھریں گے، لہذا یا بیعت لو یا ان کا سر کرو، انہیں یہاں سے واپس نہ جانے دینا. اور پھر اس نے کہا عمر بن سعد اور حسین بچپن کے دوست ہیں، یہ جو مذاکرات کر رہے کوفے میں، یہ میدان کربلا میں عمر بن سعد یہ بچپن میں کھیلتا رہے حسین کے ساتھ. شمر نے کہا یہ جنگ نہیں شروع کرے گا، مجھے بھیجو. عمر بن سعد کو معطل کرو، یہ ڈیوٹی مجھے دو، میں جا کے جنگ کا فیصلہ کرتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے کہا ٹھیک ہے تو ٹھیک کہتا ہے، میں عمر بن سعد کو معطل کرتا ہوں، تجھے کمانڈر ان چیف بناتا ہوں، تو لشکر لے کے جا. نیا لشکر تیار کیا اور شمر کو بھیجا. شمر آیا کربلا میں اور آتے ہی اس نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے. پہلے مذاکرات چل رہے، اس نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے، یا سر دے دیں یا سر جھکا لیں، دو میں سے ایک کام. یا ہماری بات مان لیں بیعت کر لیں ہاتھ دے دیں، یا پھر سر دے دیں مرنے کو تیار ہو. مذاکرات. شمر بدبخت آگے کہتا ہے آپ سے بات نہیں ہوگی. کس کو کہتا ہے بات نہیں ہوگی؟ نواسہ رسول. آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، مذاکرات نہیں ہوں گے، یا سر جھکا لیں یا سر کٹا لیں. جب مذاکرات ہو رہے تھے تو کس نے آ کے کہا کہ جنگ ہوگی؟ کس نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے؟ جی پتہ ہے شمر کون تھی؟ شمر تاریخی حقیقت ہے جو میں بیان کرتا ہوں. شمر اس دور کے شیعان میں شامل تھا. مولا علی کی اس نے بیعت کی ہوئی تھی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، 14 حج اس بدبخت نے کیے ہوئے، مولا علی کی طرف سے جنگیں بھی لڑتا رہا ہے. شمر اس دور کے شیعان میں سے تھا. پر بریا سیدھا جانیے کس کا، 14 حج کیے کیا فائدہ، بریا سیدھا جانیے کس کا. تو اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے جنگ بھی شروع کی. یہ شمر ہی بدبخت تھا جو اپنے آپ کو شیعان علی میں سے بھی کہتا تھا، اور کربلا میں جنگ اسی نے شروع کی.
امام علی مقام کو جب شمر نے آ کے کہا کیا مذاکرات نہیں ہوں گے؟ دو ہی راستے ہیں، ان میں سے ایک چن لے، یا بیعت کر لیں، ہاتھ دے دیں ہمیں، یا سر دے دیں۔ تو پھر آپ نے ہاتھ دیا ہے یا سر دیا؟ سر داد نہ داد دست در دست۔ میں وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں جو خود امام نے لکھا ہے، جو خود امام نے اس وقت پڑھا ہے۔ جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور موت سے ڈرایا گیا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے، سر نہیں جھکاتے تو سر قلم کر دیا جائے گا، آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ جب آخر ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، آخر ایک دن موت کے دروازے سے گزرنا ہے، تو چند دن زندہ رہنے کے لیے ہم اپنے دین سے بے وفائی کیوں کریں، اللہ سے بے وفائی کیوں کریں؟ ہم جب تک زندہ رہیں گے حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے جان دینا پڑی، خوشی خوشی شہادت کے جام دیں۔ ہم نرم قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پنکھوں کی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیسے سمجھ آئے کہ کربلا کسے کہتے ہیں؟ امام اپنے وطن سے 1000 میل دور تھے، پردیس میں تھے، وطن نہیں پردیس ہے۔ صرف مردوں کا قافلہ نہیں، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں۔ آپ میں سے کسی کے گھر ایسی بہن ہے جیسی بہن امام کے ساتھ، جیسی بیٹی اس قافلے میں ہے، کسی کے گھر ایسی بیٹی ہے؟ پردیس ہے، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بلانے والے ہی مکر گئے، جنہوں نے بلایا ہے وہی ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، وہی جان کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ بلا مہمان کو گھر بلا کے میزبان اس طرح کرتے ہیں جیسا مہمان کربلا کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ پر ہزاروں سلام ہو جرت امام علی مقام کو، ہزاروں سلام ہو استقامت حسین کو۔ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ اور پھر فرمایا إِنْ كَانَ دِينُ مُحَمَّدٍ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِالْقَتْلِ فَجَاءَ السُّيُوفُ خُذِينِي۔ فرمایا اگر دین مصطفیٰ میرے خون سے مضبوط ہوتا ہے تو میں خوشی خوشی جام شہادت پینے کو تیار ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں ہر حال میں حق کو بیان کرتا رہوں۔ ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ آپ نے عزیمت کو اختیار فرمایا، 72 یا 74 لاشیں اٹھائی، اور کوئی لاش اٹھاتے ہوئے بھی آپ کی زبان پہ بے صبری کے الفاظ تھے۔ آپ یہی پڑھتے ہیں جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ سارے واقعہ کربلا کا پیغام اگر سمجھ آ جائے زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی کا راز سمجھ آ جائے گا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اسے کوئی گھاٹا ہے، وہ نقصان میں ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا وہ کسی فائدے میں ہے۔ امام علی مقام لاشیں اٹھا رہے ہیں اور یہی پڑھ رہے ہیں جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا۔ امام علی مقام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، امام علی مقام لاشیں اٹھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کے فرامین دوہرا رہے ہیں۔ کربلا جلوہ گاہ ایمان ہے، کربلا میں ایمان کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ ایمان یہ اصل آخرت ہے، دنیا عارضی ہے، یہ ایمان ہے نا آپ کا۔ آج ہمیں سب سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ایمان ان کے ایمان سے کچھ فیض پا لے تو آج حالات بدل سکتے ہیں۔ کربلا میں جلوہ گاہ ایمان، جب امام خود نکلے گا شہادت کے لیے تو آخری وصیت کیا فرمائی ہے؟ حضرت بی بی زینب سے فرمایا
فرمایا جب میرا سر تن سے جدا کیا جائے لا تشقی جیب، گریبان جا، چہرے پہ ہاتھ نہ مارنا، بال نہ کھولنا، بے صبری کے لفظ نہ بولنا، رسول اللہ کا دین ان چیزوں کی اجازت نہیں۔ یہ تبلیغ آپ کس وقت کر رہے ہیں؟ جب ایک طرف لاشیں پڑی ہیں، ایک طرف پردہ بیویوں کو خیموں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر بھی آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں۔ مبلغ کی پہچان یہی ہے جو مشکل حالات میں بھی دین بیان کرتا ہے۔ مبلغ کی یہی پہچان ہے، سچا مبلغ وہی ہے جو مشکل حالات میں بھی دین کو بیان کرتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا بے صبری نہ کرنا، کوئی عورت بال نہ کھولے، بین نہ کرے، چہرہ نہ پیٹے، رسول اللہ کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، اور ہمارا ایمان ہے کہ ان سید ذاتیوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ قرآن پہ عمل نہیں کریں گی تو کون عمل کرے گا؟ آج ان ہستیوں کا نام لے کر اسلام کے متوازی ایک نیا دین بنایا جا رہا ہے۔ خدا را اس دین کو سمجھیں جس دین کے لیے آقا حسین نے جان دی، اور اسلام کے مقابلے میں ان ہستیوں کا نام لے کے نیا دین نہ بنا دیں۔ جس دین کے لیے انہوں نے جان دی ہے اس دین کو سمجھیں کہ وہ کون سا دین ہے۔ امام علی مقام نے اس طرح کے حضرت بھی بیان کر رہے تھے، کوئی ایک نماز نہیں چھوڑی۔ آپ ظہر کی نماز خیموں میں پڑھ کے پھر میدان میں نکلے، اور جب شہادت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے، سجدے میں سر کٹایا ہے، اور سجدہ بھی نماز کا ایک رکھا ہے۔ ظہر پڑھ کے خیموں میں پھر آپ میدان میں نکلے، کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آج اگر ہم ان کا نام لیں اور نماز کی فکر نہ ہو تو یہ جعلی محبت ہے، یہ سچی محبت نہیں۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں ان ہستیوں کا ذکر بھی کریں گے اور ان سے محبت بھی کریں گے، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے۔ گلا نال دے ہر کوئی لائی پھرتا ہے، زبان سے تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، دیکھا تو یہ جائے گا کہ یہ دعویٰ محبت میں سچا بھی ہے یا نہیں۔ آپ ان دنوں میں بالخصوص آج اور کل کا جو دن ہے اس میں کس طرح یاد منائیں، قرآن خوانی کریں، صدقہ و خیرات دیں، نفلی روزہ رکھیں، ایصال ثواب کریں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی یاد منائیں، اس سے ان کی روحیں خوش ہوں۔ امام علی مقام نے جامع شہادت نوش کیا اور اعلیٰ شہادت پائی، لیکن آپ نے دین کے لیے شہادت پائی۔ اس لیے ہمیں دین کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال ختم شریف دلاتے 10 محرم، تو ایک سال آپ شکر کا شربت بنایا ہے، ایصال ثواب کیا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، کیلولا کر رہے تھے، آنکھ کھلی، فرمایا جاؤ میرے بیٹے قمر الدین کو بلا کے لاؤ۔ خواجہ قمر الدین سیالوی حاضر ہوئے، حضور پیر سیال نے فرمایا، خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے فرمایا ابھی خواب میں امام حسین تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے تمہارے بیٹے قمر الدین نے بڑا میٹھا شربت بھیجا ہے، آپ بھی نیکیاں کر کے بھیجیں، انشاءاللہ پہنچیں گی۔ قرآن کی تلاوت کر کے تحفہ بھیجیں، درود شریف پڑھ کے تحفہ بھیجیں، نفل پڑھ کے تحفہ بھیجیں، نفلی روزہ رکھ کے افطاری کے وقت ایصال ثواب کریں، لیکن شریعت کا خیال رکھ کے، شریعت کے آداب پیش نظر رکھ کے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو 3 دن سو گئے، اور بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن۔
بیوی کے لیے کتنے دن سو گئے؟ 4 اور عام آدمیوں کے لیے 3 دن۔ اس کے بعد دعا پورا سال جب چاہے کر سکتے ہیں، ختم شریف جب چاہے دلا سکتے ہیں، سوگ 3 دن۔ کون مسلمان ہے جس کے دل میں اس چیز کا غم نہیں؟ جب بھی واقعہ کربلا سامنے آتا ہے ہمارے دلوں میں اس کا غم ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جسے حضور کی نسبت کا لحاظ نہ ہو اور نواسہ رسول پہ ہونے والے ظلم کا غم نہ ہو، لیکن ایک ہے سوگ منانا، شریعت اس کی اجازت دی۔ اگر ہر سال جب بھی وہ دن لوٹ کے آئے تو ہم سوگ منائیں، یہ اجازت ہوتی تو قرآن میں حکم نہ آتا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ یہ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اہل سنت کی تفسیر سے اپنی مرضی کا عقیدہ نہیں، میں شیعوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ شیعہ مفسر یعقوب بن طوسی نے التبیان میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ شیعہ مفسر یعقوب بن طوسی نے لکھا ہے التبیان میں، اللہ نے فرمایا اے محبوب احد کے شہیدوں کا غم نہ کرو، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ یہ شیعہ مفسر یعقوب بن طوسی نے تفسیر لکھی ہے، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب شہیدوں کا غم۔ جب میں حدیث پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ اور یہ ایک آیت نہیں، اور کتنی آیتیں ہیں، سورہ آل عمران میں ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ۔ اور کتنی آیتیں ایسی ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ اگر ہر سال جب بھی وہ دن لوٹ کے آئے فوت ہونے والوں کا سوگ منانے کی اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ سوگ کس کا منانا چاہیے؟ سب سے زیادہ جو غم کی بات ہے وہ تو حضور کا وصال ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگانی چاہیے، مٹھائیاں بانٹنی چاہیے یا سوگ منانا چاہیے؟ وصال تو آپ کا ربیع الاول میں ہوا، چاہے 2 ربیع الاول، چاہے 9 ربیع الاول، چاہے 12 ربیع الاول۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ربیع الاول میں حضور کا میلاد بھی ہے، حضور کا وصال بھی ربیع الاول میں ہے، تو تم خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ حضور کا تو وصال ہے ربیع الاول میں، تم غم کیوں نہیں مناتے کہ اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا؟ تو ہم انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں غم تو اس لیے منائیں اگر حضور زندہ نہ ہو، جب حضور زندہ ہیں تو پھر غم کس چیز؟ تو زندہ ہے بندہ، جب حضور زندہ ہے تو پھر غم منانا چاہیے۔ اچھا حضور زندہ ہے، امام حسین شہید زندہ ہے یا نہیں؟ آہستہ آہستہ بولے، شہید زندہ ہے یا نہیں؟ اس وقت حضرت امام حسین دکھ میں ہے یا راحت میں ہے؟ سکون میں ہے۔ اور میں قرآن سنا رہا ہوں، کوئی من گھڑت قصہ کہانی نہیں، قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فارحین بما آتاہم۔ اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے شہید اس پر خوش ہیں۔ اگر یہ قرآن کا لفظ نہ ہو آپ کا ہاتھ میرا گرے گا، اور اگر یہ قرآن ہے فارحین، شہید شہادت کے بعد خوش ہیں، شہید شہادت کے بعد جب وہ درجہ شہادت پہ پہنچ گئے تو شہید جب شہید خوش ہیں تو پھر ہمیں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین؟ اس لیے ہم آ حسین نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ امام علی مقام کی شان بیان کریں، عظمت بیان کریں، فضائل بیان کریں، کارنامے بیان کریں، احسانات بیان کریں، اور آ حسین نہ کریں واہ حسین۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی یاد منائیں۔ اور میں نے قرآن بیان کیا، دونوں آیتیں آپ کے سامنے قرآن کی پڑھی ہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ شہیدوں کے بارے میں ہے، شہیدوں پہ غم نہ کرنا۔
چاہے ایسی جماعت بھی ہے جو کہتی ہے ہم مسلمان ہیں پر قرآن کو نہیں مانتے. اچھا وہ مسلمان ہے جو قرآن کو نہیں مانتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں قرآن کو مانتے ہیں. نہیں قرآن کو نہیں مانتے لیکن ہم مسلمان ہیں. تو کیسے مسلمان ہیں جو قرآن کو ہی نہیں مانتے؟ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ شہداء کا غم نہ کرو. شہداء تو اللہ کے قرب میں ہیں بڑے بلند مرتبے پہ ہیں. اور دوسری آیت میں قرآن نے کہا فارحین جب انہیں درجہ شہادت مل گیا اللہ کی عطاؤں پہ وہ خوش ہیں. اس لیے آ حسین نہ کریں بلکہ واہ حسین. 5 دفعہ کہہ سکتے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں جناب حسن رضا خان بریلوی نے لکھا ہے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے. عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں افریقہ کا علاقہ ہے پانی کوئی نہیں اکیلے ہیں سواری پہ گھوڑے پہ سفر کر رہے ہیں. سواری سے اترے مصلی بچھایا 2 نفل پڑے دعا مانگی یا اللہ پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا سواری مر جائے گی پانی کوئی نہیں یا اللہ میں تیرے نبی کا صحابی ہوں پانی عطا کر دے. وہ دعا کر رہے ہیں گھوڑے نے پیر مارا ہے رب نے چشمہ. جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے نواسے کی شان کیا ہے. ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من. امام علی مقام کی تو شان ہی بڑی ہے. امام کے جو غلام تھے نا کربلا میں وہ زمین پیڑی مارتے تو چشمہ نکلا. اہل بیت کی شان گھٹا کے نہ بیان کریں یہ کہیں وہ تسلیم و رضا کی پھینک کرتے. اللہ نے انہیں اختیار سارے دیے تھے پر انہوں نے وہ کربلا میں کرامت دکھانے نہیں آئے بندگی دکھانے آئے بندگی سکھانے آئے. اس لیے ہم آ حسین نہیں کرتے بلکہ آ حسین کرتے. اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کو بھی فقہا نے فتاوی میں لکھا ہے من کسر سواد قوم فمن جو کسی قوم کے مجمع کو جا کے پڑھاتا ہے وہ قوم کی شان. اس کا حدیث ہے من تشبہ بقوم فمن. اس طرح فتویٰ بھی ہے فقہا کا من کسر سواد قوم فمن. خود بھی گناہوں سے بچیں اپنی اولادوں کو بھی گناہوں سے بچائیں. کل کا دن گھروں میں ختم دلائیں قرآن خوانی کریں درود شریف پڑھیں. ہو سکے ضرور روزہ رکھیں. کل شام روزے کی افطاری کے وقت اصال ثواب کریں اور ارادہ کریں جس مقصد کے لیے انہوں نے جان دی تھی ہم بھی اس مقصد سے وفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ابھی اذان ہوگی اس کے بعد 7 منٹ دیے جائیں گے. جس نے وضو کرنا کر لیں. نماز ہوگی یہیں پہ ظہر کی اور ظہر کی نماز کے بعد دعا سلام.